بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کو اپنے چینل برائٹ لائف میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے لیکچر میں آپ کو ملتان یونیورسٹی کے بک کے بارے میں بتاؤں گی جو آپ کے لیے تیاری کے لحاظ سے بیسٹ ہے۔ اگر آپ نے پارٹ 1 کے حوالے سے اسلامیات پارٹ 1 کے حوالے سے ملتان یونیورسٹی کے بارے میں جاننا ہے کہ کون سی بک بیسٹ ہے، اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی، آپ وہاں سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کا پہلا پرچہ الفقہ کا ہوگا اور فقہ کے باب میں آپ نے فقہ کے بارے میں بتانا ہے، علوم فقہ کی اہمیت، ضرورت، فقہ کی خصوصیات، شریعت کے لفظی معنی، شریعت کے اصطلاحی مفہوم، مقصد شریعت، اسلامی شریعت کی خصوصیات، اصول فقہ کی تعریف۔ باب نمبر 3 میں فقہ کا عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد خلافت راشدہ کی خصوصیات۔ فقہ عہد نبوت میں باب نمبر 11 میں فقہ اسلامی کے مواخذ بتانا ہے، قیاس، اجتہاد کے بارے میں۔ باب نمبر 12 میں آپ نے الفاظ لفظ باعتبار سے وضاحت کرنی ہے۔ اس میں آپ کو کتاب میں یہ بتایا گیا کہ خاص اور عام کا بیان آپ نے بتانا ہے، مطلق اور مقید بتانا ہے، حقیقت اور مجاز کا بیان، حکم کی تعریف، حکم کی شرعی اقسام۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو موسٹ امپورٹنٹ کوشچن کے بارے میں بھی جاننا ہے یا آپ لوگوں نے آن لائن کلاس جوائن کرنی ہے یا اگر آپ نے یہ بکس پرچیز کرنی ہے تو آپ مجھ سے دیے گئے نمبر کے ذریعے رابطہ فرما سکتے ہیں۔ دوسرا پرچہ تفصیلی ادب کا ہے، اصول تفصیل، فہم قرآن میں درپیش مشکلات اور ان کا حل۔ دوسرا باب ہے طریق تفصیل۔ تیسرے باب میں سورۃ الملک اور سورۃ النساء کا ترجمہ لفظی عربی اور اس کی تشریح ہے۔ چوتھے باب میں سورۃ الاحزاب میں جو مین موضوع بیان ہوا ہے اس کی آپ نے وضاحت کرنی ہے۔ سورۃ الاحزاب میں جو خاتم نبوت کا ذکر ہوا آپ نے اسے بیان کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اطلاق اور عدت کا ایک منفرد حکم جو سورۃ الاحزاب میں بیان ہوا ہے اس کی وضاحت کرنی ہے۔ ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتاب، ایمان بالآخرت، اسلامی عبادات اور ان کا شعور، احساس، ارکان اسلام، کلمہ طیبہ کا رکن اسلام، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تیسرا پرچہ آپ کا ہے دعوت اور ترتیب کا۔ پہلا باب آپ کا ہے دعوت اور تبلیغ، معنی اور مفہوم اور مقاصد، یعنی اس میں آپ کو نام سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ تیسرے پیپر میں آپ کا کیا ہے، دعوت اور ترتیب، یعنی دعوت ہمیں کس طرح دینی چاہیے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کس طرح دعوت دی تھی، وہ اس کے بارے میں آپ نے جو ہے نا اس کے پرچے میں اس پیپر میں آپ نے جو ہے نا تبلیغ اور دعوت کے بارے میں ہی وضاحت کرنی ہے۔ دعوت اور ترتیب میں آپ نے وہی بیان کرنا ہے جو آپ اسلامیات جو ہے نا یہ تک جو آپ نے اسلامیات میں پڑھا ہے نا آپ نے وہ اس میں ڈیفائن کرنا ہے، جیسے کہ حسد، غصہ، معاشرتی ترکیب کے نفسیاتی اصول، حقوق العباد، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اس طرح ایک آپ نے اچھے طریقے سے اس کو یاد۔ تیسرا باب آپ کا جو ہے تاریخ دعوت پر مشتمل ہوتا ہے۔ تاریخ دعوت میں آپ نے کیا لکھنا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت، طریقہ کار، مسائل اور مشکلات اور نتائج اور اثرات۔ چوتھا پرچہ آپ کا مشتمل ہوتا ہے اسلام اور عصر معاشی افکار اور وسائل۔ باب نمبر 1 ہے پیدائش دولت، یعنی ہم دولت کو کس طرح حاصل کرتے اور اس کو کس طرح بہترین طرح سے اس کو خرچ کر سکتے، آپ نے اس میں یہ وضاحت کرنی ہے۔ باب نمبر 5 ہے ترتیب کے اصول اور قواعد، تبلیغ کے اصول، داعی کے بنیادی اصول۔ نمبر 4 انتقال دولت پر مشتمل ہے، انفاق فی سبیل اللہ، وصیت۔ پانچواں پیپر آپ کا مشتمل ہوتا ہے اسلام اور سائنس پر، اس میں آپ نے سائنس کے لفظی معنی اور مفہوم بتانا ہے، سائنسی انداز فکر یعنی اسلام اور سائنس کا اپنے آپس پہ موازنہ کرنا ہے، کمپیریزن کرنا ہے۔ جو مسلم سیدانوں نے جو دوسرے کارنامے کیے تھے تو اس کے اوپر آپ نے وضاحت کرنی ہے، جیسے البیرونی ہو گیا، ابو محمد بن زکریا رازی ہو گیا، ابن ہاشم، عمر خیام۔ چھٹا پرچہ عصر مسائل اور اسلام ہے۔ باب نمبر 1 میں معاشی وسائل بیان ہوئے ہیں، یعنی جس طرح ربا ہو گیا، سود ہو گیا، بینک کاری، بیمہ پالیسی، یہ سارے کے بارے میں وضاحت بھی ہے، یعنی اس سے جو ہے نا کون سا وسائل پیدا ہو رہا ہے تو اس کے اسلام کے ذریعے آپ نے اس کا موازنہ کرنا ہے۔ بک کے بارے میں آپ کے لیے لیکچر اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹ کو دو مشکلات بہت زیادہ پیش آ رہی ہے۔ ایک یہ کہ وہ سبجیکٹ پہلے سوچ سمجھ کے نہیں رکھتے، جب رکھ لیتے ہیں
تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس بک میں یہ موجود ہے، تو یہ تو ہمارے لیے مشکل ہے۔ سبجیکٹ رکھنے سے پہلے اس لیے میں آپ کو تھوڑے سے جو ہے نا بتا دیتی ہوں کہ سرگودا یونیورسٹی یا ملتان یونیورسٹی، آپ جس یونیورسٹی کے بھی علیحدہ میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ آپ کو کون سے سبجیکٹ رکھنے چاہیے، اس میں کیا کیا بیان ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو سبجیکٹ منتخب کرنے سے پہلے معلوم ہو جائے کہ اس میں کس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اور دوسری آپ کی جو ہے نا پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا بک جو ہے وہ غلط پرچیز کرتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہماری کمپارٹ آ رہی ہے، تو اس وجہ سے میں اب آپ کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں تاکہ آپ کو جو ہے نا ایم ایس اسلامیات کے حوالے سے جو بھی کوشچن ہو اس کا حل آپ کو مل سکے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی اور کوشچن ہے تو آپ مجھ سے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو موسٹ امپورٹنٹ کوشچن چاہیے یا پی ڈی ایف فائل میں بک چاہیے یا نوٹ چاہیے تو آپ مجھ سے اس نمبر کے ذریعے رابطہ فرما سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔